जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद। What happened? अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहां गुजारा। आज हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि बाबरी मस्जिद जिसे शहीद किया गया वो किस बिना पर किया गया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल सैयदा रूबी रज़ी को सब्सक्राइब करें, जहां आपको इस्लाम और दुनिया भर की मालूमात पर वीडियोस मिलती रहेगी। तो नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश का इलाका अयोध्या की तारीख नहायत ही कदीम और रूहानियत से जुड़ी है। हिंदू मत के सहाफ़ियों के मुताबिक लाखों साल कबल अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्र के आबाओ अजदाद में एक शख्स मीनू ने आबाद किया था। इस नगरी को अयोध्या इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अयुध यानी वो जगह जहाँ कभी जंग ना हो और सिर्फ अमन हो। हिंदू मत के मुताबिक इब्तिदा में यहाँ सूर्य वंश राजाओं का राज था। इसी शहर में श्री रामचंद्र की पैदाइश हुई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा, जिन्हें हिंदू विष्णु का अवतार करार देते हैं। लेकिन राम की वफ़ात के बाद अयोध्या शहर वीरान हो गया और फिर आपके बेटे कुश ने इस शहर को दोबारा आबाद किया। लेकिन फिर महाभारत की जंग की वजह से ये शहर दोबारा उजड़ा और फिर यहाँ सूर्यवंश राजाओं के 44 पीढ़ियों ने एक लंबे अरसे तक राज किया। वहीं इस्लाम में भी अयोध्या शहर नहायत ही अहमियत के हामिल है। बाज़ मुस्लिम सूफिया और मौरखीन का मानना है कि अयोध्या शहर में ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम की कब्र है और इसी शहर में नूह अलैहिस्सलाम के पोते हिंद और अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। ये शहर बुद्ध मत का भी बड़ा मरकज़ रहा है। तारीख के मुताबिक गौतम बुद्ध ने यहाँ 19 बरस गुजारे और एक ज़माने में यहाँ बुद्ध मत के 20 मंदिर मौजूद थे, जिसे महाराजा अशोक के ज़माने में तामीर करवाया गया था। जब 6ठी सदी ईस्वी में अरब में इस्लाम का ज़हूर हुआ तो मुस्लिम फातिहीन और लश्करियों ने ज़मीन और समंदर के रास्ते हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए। इसी ज़माने में ताबाइन, तबा ताबाइन और मुस्लिम सूफिया शुमाली हिंद में आना शुरू हुए और इस्लाम की अशात की लिहाजा 11वीं सदी और 12वीं सदी के अवाइल में अयोध्या में भी इस्लाम ने जन्म लिया और यहाँ के लोग भी इस्लाम से मुतासिर होकर दीन हक़ को कबूल करने लगे। अयोध्या की तारीख में अहम तरीन दिन तब आता है जब साल 1526 ईस्वी में बादशाह बाबर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए और यहाँ अजीम मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। दरअसल जब तुर्क मुसलमान पूरी दुनिया पर हर तरफ अपने झंडे गाड़ रहे थे और इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे, तो इसी दौरान एक तैमूरी तुर्क शहज़ादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंद की सरजमीन की तरफ आता है और अपने मुख्तसर से लश्कर और जवामर्दी के साथ शुमाली हिंद को फ़तह कर लेता है। बाबर न सिर्फ एक दूर अंदेश और अजीम बादशाह था, बल्कि इस्लाम की अशात और हिंदुस्तान में मुसलमानों के फलने फूलने की फ़िक्र भी इसे दिन रात लगी रहती थी। लिहाजा बाबर ने मुख्तसर से अरसे में शुमाली हिंद में जामा मस्जिद, पानीपत मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, मुगल बाग, बेशुमार मदरसे, मकबरे और सैन खाने तामीर करवाए थे।
انہی تعمیرات میں ایک مشہور تعمیر بابری مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ظہور الدین محمد بابر لودھی حکمرانوں کے خلاف بنگال اور اودھ کی اپنی مہم کے دوران اس سرزمین سے گزرا تھا جسے ایودھیا کہا جاتا ہے۔ غالباً بابر نے وہاں کچھ دن آرام کیا اور کچھ صوفیہ کرام سے بھی ملاقات کی تھی، اور پھر بابر نے اپنے ایک کمانڈر میر باقی کو حکم دیا کہ یہاں ایک عظیم مسجد کی تعمیر کروائی جائے۔ لہٰذا سال 1528 میں بابری مسجد کی تعمیر کروائی گئی۔ یہ مسجد شہر کے وسط میں مٹی کے ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد مغل فنی تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھا۔ بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے تھے، جن میں درمیانی گنبد بڑا اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے گنبد تھے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں صحن بھی شامل تھا۔ صحن میں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کے غرض سے اس کی چھت کو بلند بنایا گیا تھا۔ روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑکیاں نصب کی گئی تھیں۔ اندرونی تعمیر میں ایک خاص بات یہ تھی کہ محراب میں کھڑے شخص کی سرگوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں بآسانی سنا جا سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ بابری مسجد اسلامی فنی تعمیر کی ایک مثال تھی۔ بابر کے بعد بھی 300 سال تک اس شاندار مسجد میں مسلمان اذان دیتے رہے اور نماز ادا کرتے رہے، لیکن کچھ انتہا پسند ہندوؤں کا ماننا تھا کہ جس مقام پر بابری مسجد کی تعمیر کی گئی تھی، ٹھیک اسی جگہ شری رام کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی یہ رام جنم بھومی تھی، جہاں ان کا ایک مندر موجود ہوا کرتا تھا اور جسے ظلم کے ذریعے ڈھا کر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی۔ لیکن یہ بات سراسر جھوٹ پر مبنی تھی، کیونکہ اگر بابر کسی مندر کو مسمار کر کے عبادت گاہ کی تعمیر کرتا تو ایسی کسی مسجد میں اس دور کے علماء اور مفتیان نماز پڑھنے کا کبھی فتویٰ نہیں دیتے۔ اسلام تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں جب کسی عبادت گاہ کو توڑ کر زبردستی اگر مسجد کی تعمیر ہوئی ہے تو بعد میں اس مسجد کو بھی توڑ دیا گیا۔ مثلاً ولید بن عبد الملک کے دور میں دمشق کی مسجد، جسے ایک گرجے کو توڑ کر بنایا گیا تھا، لیکن جب خلیفہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے مسجد کو مسمار کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں بھی ایک مسجد کو توڑا گیا تھا، کیونکہ وہ مسجد کسی گرجے کی زمین پر تعمیر ہوئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک اگر مسلم بادشاہ مندر توڑ کر مسجد بنانا شروع کر دیتے ہیں تو آج ہندوستان میں لاکھوں مندریں موجود نہیں ہوتی۔ لہٰذا پروفیسر رام شرما نے اپنی تصنیف میں مغل امپائر آف انڈیا اور پروفیسر رام پرساد کھوسا کے مغل کنگشپ میں ان مورخین نے یہ صاف لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی ہے بابر نے کسی مندر کو گرا کر یا کسی ہندو کو نقصان پہنچا کر وہاں مسجد تعمیر کی تھی۔ 1707 میں آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جلد ہی مغلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا، جس پر اب برطانیہ یعنی انگریزی حکومت کا قبضہ ہو چکا تھا۔ 1857 کی غدر کے بعد بابری مسجد کے صحن میں قبضہ کر کے چند ہندو پنڈتوں نے انگریزوں کی مدد سے ایک چبوترا بنایا اور دعویٰ کیا کہ یہاں شری رام چندر کا جنم ہوا تھا۔ اب ہندو پنڈتوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ بابری مسجد کی پوری زمین رام جنم بھومی کو توڑ کر بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم یہاں دوبارہ رام مندر کی تعمیر کروائیں۔
آزادی کے بعد حالات ایسے بدتر ہو گئے کہ سال 1949 میں ہندو انتہائی پسندیدوں کے جانب سے مسجد پر حملہ کیا گیا اور مسجد کے اندر رام اور سیتا کے بت رکھ دیے گئے، جسے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے حکم کے باوجود ہٹایا نہ جا سکا اور آخرکار 6 دسمبر 1992 میں ہندو انتہائی پسندی اور مختلف تنظیموں نے مل کر بابری مسجد کو شہید کر دیا اور کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑا کر انصاف کا گلا گھونٹا گیا۔ اس کے باوجود انڈین سپریم کورٹ نے صرف ہندو عقائد کے احترام کی بنیاد پر بابری مسجد کو رام جنم بھومی قرار دے ڈالا۔ یوں ایک آزاد ملک میں غنڈہ گردی کے ذریعے مسلمانوں کے جس عظیم تاریخی وراثت کو شہید کیا گیا تھا، اب عدالت کی مہربانی سے ہی اسے باقاعدہ طور پر ایک مندر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کو 32 سال گزر چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اب بھی اس کا زخم تازہ ہے۔ مسجد کی شہادت کرۂ ارض پر بسنے والے سارے مسلمانوں کے جذبات و احترام کا خون ہے۔ مسجد کی عمارت تو شہید کر دی گئی ہے، لیکن مسجد کے پاکیزہ اور مقدس سرزمین زبان حال سے آج بھی نوح کے نام خون کے آنسو رو رہے ہیں، جہاں کبھی لاشریک معبود کے آگے سر جھکایا جاتا تھا اور معبود برحق کی بندگی بجا لاتے ہوئے جو ایمان والوں کے سجدہ ریزوں سے منور تھی، وہاں اب بتوں کی پرستش ہوگی اور مشرکانہ رسومات ادا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ بابری مسجد کی روح بے چین و مضطرب ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔